اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو سب مل کر، اور تفرقہ میں نہ پڑو، اور یاد کرو اللہ کے احسان کو اپنے اوپر جب تم دشمن تھے، پس تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، پس تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم جہنم کے گھڑے کے کنارے پر تھے، پس تم کو اس سے بچایا۔ اس طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک گروہ ہو کہ جو خیر کی طرف بلاتے ہوں اور نیکی کا حکم دیتے ہوں اور برائی سے منع کرتے ہوں، اور یہ لوگ وہی ہیں فلاح پانے والے۔ محترم احباب، ان آیات مبارکہ سے سورہ مبارکہ کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلے حصے کے اندر دو مرکزی مضامین توحید اور رسالت کے بیان کیے گئے۔ اب یہاں سے جو دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے تو یہاں پر مزید دو مرکزی مضامین اس حصہ میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک قتال فی سبیل اللہ اور دوسرا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ آج کے درس کے لیے جو آیات تلاوت کی گئی ہیں، ان آیات میں مسئلہ قتال کے لیے ایک تمہید اور اشارہ ہے۔ تمہید اس انداز میں کہ انسان اللہ کی راہ میں جہاد اور قتال اسی وقت صحیح طور پر کر سکتا ہے کہ جب خود اپنی بھی اصلاح ہوئی ہو۔ اگر اپنے اندر ہی خرابی موجود ہے تو پھر دوسروں سے کیا جہاد کرنا۔ تو اس لیے پہلے تقوی کا حکم دیا گیا ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کرو، تقوی اختیار کرو۔ جہاد کے لیے انفرادی لحاظ سے یہ تقوی والی چیز بڑی اہم ہے،
اور اجتماعی لحاظ سے ایک اور چیز کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ ہے کہ مسلمانوں کی اپنی صفوں میں آپس میں اتحاد و اتفاق ہو۔ اگر آپس میں اتحاد و اتفاق ہی نہیں ہے تو دشمن سے کیسے لڑا جا سکے گا، کس طرح دشمن کے مقابل کامیاب ہوا جا سکے گا؟ تو انفرادی لحاظ سے مسلمانوں کے اندر تقویٰ کا ہونا اور اجتماعی لحاظ سے اتحاد و اتفاق کا ہونا، یہ دونوں چیزیں جہاد اور قتال کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں۔ تو اس لیے بطور تمہید پہلے ان دونوں چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس سے تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ تقوی کا جو لفظ ہے تو اس کے معنی میں 3 چیزیں خاص طور پر آ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ بندے کے دل میں اللہ کا ڈر موجود ہو، دوسرا یہ کہ وہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے گناہوں سے پرہیز کرے، گناہوں سے بچے، اور تیسرا یہ کہ نیکی کی طرف اس کا رجحان ہو۔ یہ تینوں چیزیں ہیں کہ جن کے مجموعے کے نام تقویٰ ہے، کہ بندہ گناہوں سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہوں سے بچ کر نیکی کو اختیار کرے۔ تو جب یہ تینوں جز پورے ہو جائیں تو اس کو تقویٰ کہا جائے گا۔ تو ایمان والو، تمہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو، نیکی کی طرف اپنی توجہ کرو جس طرح کہ نیکی کی طرف توجہ کرنے کا حق ہے، اور اتنی توجہ رکھو کہ آخر تک بھی، تمہاری موت تک بھی تم فرما برداری کی حالت میں ہو۔ تمہاری موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، یا دوسرا معنی کہ یا تم مسلم ہو، مسلم یعنی امت مسلمہ کا حصہ ہو، یہ اصطلاحی لحاظ سے ہے، اور فرما بردار ہو یہ لغوی لحاظ سے ہے۔ یہاں پر آیت کا جو سیاق ہے اس کے مطابق اگرچہ دونوں معنی ہو سکتے ہیں، اصطلاحی بھی اور لغوی بھی، لیکن لغوی معنی جو ہے وہ سیاق کی زیادہ مطابقت کر رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور مرنے تک بھی تم فرما برداری کی حالت میں ہی رہو، تمہاری موت فرما برداری کی حالت میں آئے، کیونکہ اللہ سے ڈرو تو اللہ سے ڈر کے اللہ کی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، تو اسی حال میں تمہاری موت آنی چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔ دور حاضر میں جس وقت کوئی اجتماعی پروگرام ہوتے ہیں نا، جن کے اندر مختلف جماعتیں اکٹھی ایک پروگرام کے اندر شریک ہوتی ہیں، تو اس وقت خاص طور پر کئی خطباء اس آیت مبارکہ کے اس ابتدائی حصہ کی تلاوت کرتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اس کی تلاوت تو کی جاتی ہے، لیکن بڑی معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا کہ تلاوت تو کی جاتی ہے، لیکن جس وقت اس کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے تو وہ پورا مفہوم نہیں بیان کیا جاتا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، یہ ایک فقرہ ہے، ایک جملہ ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ دوسرا جملہ ہے۔ اس پہلے جملے میں سے جمیعا اتنے لفظ کو تو لے لیا جاتا ہے، سب مل کر، اور اس سے اتحاد و اتفاق سمجھا جاتا ہے، اور ولا تفرقوا اس کو بھی لے لیا جاتا ہے کہ تفرقے میں نہیں پڑھنا، اس کو بھی اتحاد و اتفاق میں معاون قرار دیا جاتا ہے۔ لیکن وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ کیا چیز ہے، اس کو عموماً بیان کوئی نہیں کیا جاتا
کہ یہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یہ اللہ کی رسی ہے کیا؟ تو اصل میں یہ وہ بنیاد ہے کہ جس پر اتفاق ہونا ہے، سب مل کر اس کو مضبوطی سے تھام لو، گویا کہ بنیاد یہ ہے۔ اور مفسرین نے یہ کہا کہ اللہ کی رسی سے مراد قرآن حکیم ہے، قرآنی تعلیمات ہیں، تو گویا کہ بنیاد قرآنی تعلیمات ہیں، قرآن حکیم ہیں۔ اتحاد کی دعوت اللہ دیتے ہیں، اتحاد کا درس دیتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد کو بھی تو مد نظر رکھنا ہے نا کہ اللہ کس چیز پر اتحاد کی دعوت دیتے ہیں۔ اجتماعی پروگراموں کے اندر ہم اس کو صرف اتحاد کے لیے تو لے لیتے ہیں کہ بھئی اللہ اتحاد کا حکم دے رہے ہیں، لیکن یہ بنیاد نہیں بتاتے کہ اللہ اتحاد کا حکم دے کس چیز پر رہے ہیں۔ تو اللہ اس چیز پر حکم دے رہے ہیں کہ اس قرآن کو اپنا لو، اس کو مضبوطی سے تھام لو، اپنی زندگیوں میں اس کو نافذ کر لو، اس کے اوپر ساری امت متفق ہو جائے، اس کے اوپر سب کا اتحاد ہو جائے۔ اللہ اس کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جس طرح اہل کتاب کو بھی اللہ رب العزت نے دعوت دی نا، تو اہل کتاب کو دعوت دیتے ہوئے اللہ کہتے ہیں کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، کہ آؤ اس کلمہ کی طرف کہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ احدا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ تو اس کے اوپر جو ہے وہ اہل کتاب کو دعوت دی گئی، اور ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے۔ تو یہاں پر امت محمدیہ کو باہمی اتحاد و اتفاق کی جب دعوت دی جا رہی ہے تو امت محمدیہ اس قرآن پر تو متفق ہے، تو اس قرآن کی طرف آنا چاہیے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ امت محمدیہ زبانی کلامی تو اس قرآن پر متفق ہے، لیکن عقائد اس قرآن کے خلاف بھی کئی لوگ بنا لیتے ہیں، نظریات اس قرآن کے خلاف بھی بنا لیتے ہیں، غلط نظریات بنا کے قرآن حکیم کی آیتوں میں تعویل کر کر کے ان کے عقائد کی طرف، ان نظریات کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن حکیم کے اوپر عمل کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن حکیم نے صراحتاً جس طرح عقائد بیان کیے ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے، جس طرح قرآن حکیم نے صراحتاً تعلیمات دی ہیں ان کے اندر تعویلات کرنے کی بجائے ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ اللہ۔ اب یہاں سے ان لفظوں سے پھر فرقہ واریت کیا ہے یہ چیز بھی متعین ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بھی جماعت، کوئی بھی گروہ اگر کسی دوسرے گروہ کے عقائد کا، نظریات کا رد کرتا ہے تو وہ فرقہ واریت کر رہا ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اگر یہی بات فرقہ واریت ہوتی نا تو پھر تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سب سے پہلے فرقہ پرست میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ مکہ کا سارا معاشرہ وہ ایک ہی مسلک پر تھا، سارے جو ہے وہ شرک کر رہے تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے، الا ماشاءاللہ کوئی ایک آدھ بندہ جو ہے وہ بچا ہو تو اجتماعی لحاظ سے اس کا کوئی اتنا شمار نہیں ہوتا، بحیثیت مجموعی سارا معاشرہ شرک میں مبتلا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنی تعلیمات دیں، تو یہ قرآنی تعلیمات دینا، اس سے نتیجہ کیا ہوا کہ کچھ نے مانا کچھ نے نہیں مانا۔ بظاہر تو یہ نتیجہ بنا کہ دو فرقے بن گئے، لیکن میرے آقا کی خواہش کیا دو فرقے بنانا تھی؟ میرے آقا کی خواہش تو تھی کہ سب کی اصلاح ہو جائے۔ میرے آقا تو سب کو درست کی طرف لانا چاہ رہے تھے۔ اب آگے کسی نے درست کو نہیں مانا تو فرقہ وہ بنا رہا ہے، اگرچہ بظاہر وہ پہلے ایک پر اکٹھے ہیں، لیکن چونکہ وہ اکٹھے ہی غلط پر ہیں، تو جب غلط پر معاشرہ اکٹھا ہو تو اس کی اصلاح تو کرنی چاہیے۔ تو میرے آقا کی جو خواہش تھی اور جو میرے آقا نے چاہا وہ تو سارے معاشرے کو دعوت دی کہ سارا معاشرہ غلط کو چھوڑ کر درست پر آ جائے۔ تو غلط کو چھوڑ کر درست پر لانا یہ تفرقہ نہیں ہوتا، اس میں غلط کا رد بھی کرنا پڑے تو یہ تفرقہ نہیں ہوتا۔ البتہ
غلط کا رد کرتے ہوئے بلا وجہ کی فتوے بازیاں نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں فتویٰ لگتا ہو وہاں ضرور لگا دو، لیکن اس کے اندر افراط کا شکار ہوتے ہوئے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کفر کے فتوے لگانا وہ انتہائی غلط چیز ہے۔ اللہ اللہ۔ تو میرے محترم احباب، قرآن کے مطابق دعوت دینا، قرآن کی شرع حدیث کے مطابق دعوت دینا، قرآن کی تعلیمات کی طرف بلانا، حدیث کی تعلیمات کی طرف بلانا، یہ فرقہ واریت نہیں، یہ حق کی دعوت ہے۔ فرقہ واریت اس وقت شروع ہوتی ہے کہ جب قرآن کے نظریات کے مقابل نظریات لوگ لے آتے ہیں اور ان کی طرف بلانا شروع کرتے ہیں تو وہ فرقہ پھر بنا رہے ہیں، تو وہ فرقہ پرستی ہے۔ حق کے داعی جو ہیں وہ فرقہ پرست نہیں ہوتے، وہ تو حق کی طرف ساری امت کو جمع کرنا چاہتے ہیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اے اہل ایمان ذرا اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو نا۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، جب کہ تم آپس میں دشمن ہوا کرتے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کے درمیان الفتیں ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور کتنی زیادہ الفت ڈال دی، اتنی الفت ڈال دی کہ تم اللہ کی نعمت کے ساتھ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ سابقہ دشمنیاں، سابقہ عداوتیں ختم ہو گئی۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ درس میں ذکر کیا تھا کہ اوس اور خزرج ان کی صدیوں سے لڑائی چلی آ رہی تھی، لیکن وہ ساری عداوتیں ختم ہو گئی، سارے اختلافات ختم ہو گئے۔ مکہ کے اندر بھی مختلف قبائل وہ ایک دوسرے کے خلاف نبرد آزما رہتے تھے، ایک دوسرے کے خلاف ان کے جذبات ہوا کرتے تھے، لیکن جب اسلام کے دائرے میں وہ داخل ہوتے گئے آپس کی محبتیں بنتی گئیں۔ اسلام میں آ کر اب پرانی عداوت کوئی نہیں رہی، یہ اللہ گواہی دے رہے ہیں۔ الف بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اس کی نعمت کے ساتھ آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، وہ اس آیت مبارکہ سے استدلال کیا کرتے تھے کہ اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ کسی قسم کی کوئی سابقہ عداوت، سابقہ دشمنی وہ موجود نہیں رہی تھی۔ کئی مورخین اور کئی مفکرین جو کہ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ بعد میں جو جنگ صفین ہوئی ہے، جو بنو امیہ اور بنو ہاشم کے آپس میں چپکلش ہوئی ہے، بعد میں اموی اور عباسی خلفاء کے حوالہ سے جو آپس میں ایک چپکلش چلی ہے، تو یہ وہ قدیم رنجش کی وجہ سے تھا۔ تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے نہیں، وہ قدیم رنجش بالکل ختم ہو چکی، اس قدیم رنجش کا اس میں کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ بعد میں اختلاف ہو جانا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ جو بعد میں اختلاف ہوا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان تو الفت ہے، تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ تو صحابہ کرام تو واقعی آپس میں بھائی بھائی تھے، اگرچہ بعض غلط فہمیوں کی بنا پر لڑائیاں بھی ہو گئیں، جنگیں بھی ہو گئیں، لیکن ان لڑائیوں اور جنگوں کے باوجود آپس کی محبتیں ختم نہیں ہوئی ہیں۔ اختلاف کی نوعیت وہ صرف اجتہادی تھی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اجتہاد یہ کہتا تھا کہ قاتلین عثمان سے قصاص تو لینا ہی ہے، لیکن قصاص لینے کا حق خلیفہ کو ہوتا ہے، تو جب تک پہلے خلافت مستحکم نہ ہو جائے قصاص نہیں لیا جا سکتا۔ یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد تھا۔ لیکن دوسری طرف ایک پریشان کن صورتحال اور ایک حقیقت یہ بھی تھی کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ خود ابتدا میں اپنی بیعت لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، وہ لوگوں کو اس کی طرف آنے ہی نہیں دے رہے تھے، لیکن جو قاتلین عثمان تھے انہوں نے زبردستی بیعت شروع کر دی اور انہوں نے دھمکی بھی دی کہ
اگر آپ بیعت نہیں لیں گے تو آپ کو بھی بابا جی تک پہنچا دیں گے ہم۔ حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طنز کے طور پر وہ بابا جی کہتے اور کہتے کہ ہم آپ کو بھی شہید کر دیں گے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتداءً بیعت لینے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے۔ جب انہوں نے زبردستی بیعت شروع کر دی، پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ کسی نہ کسی نے تو خلیفہ بننا ہی ہے، تو اگر چلو میری ہی بیعت کی جا رہی ہے تو اللہ نے مجھے صلاحیت بھی دی ہوئی ہے، تو چلو پھر میں ہی بیعت لے لیتا ہوں۔ پھر صحابہ کرام سے بھی حضرت علی المرتضیٰ نے بیعت لے لی، لیکن بہرحال ابتدائی محرک جو تھے وہ قاتلین عثمان تھے، یہ ایک تلخ حقیقت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا اجتہاد یہ تھا کہ اس بیعت کے جب ابتدائی محرک ہی خود قاتل ہیں تو پھر اس بیعت کا کیا اعتبار؟ تو اس لیے پہلے یہ قاتل جو کہ سارے علاقے کے اوپر ہولڈ کر رہے ہیں تو پہلے ان سے بدلہ لے لیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ خلافت کے نظام کو چلا لیں گے۔ تو یہ آپس میں صرف ایک اجتہادی اختلاف تھا، اور اجتہادی اختلاف جو ہوتا ہے تو اس میں مجتہد جو واقعی اجتہاد کی صلاحیت رکھتا ہو وہ اگر غلطی بھی کر جائے نا تو اللہ کی نگاہ میں اس کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے، بلکہ نیکی ہی نیکی ہے۔ درست اجتہاد کرے دوہری نیکی ہے، اور اگر غلط اجتہاد بھی ہو جائے تو مجتہد کے لیے اپنے اجتہاد پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے اور اس پر ہی اس کو نیکی ملتی ہے۔ تو بہرحال اس اجتہاد کی بنا پر اختلاف رائے ہو گیا، مقابل میں آمنے سامنے بھی آئے، لیکن آمنے سامنے آنے کے باوجود لڑائی نہیں ہو رہی تھی، صلح کی باتیں ہو رہی تھی۔ جب جنگ جمل ہوئی ہے اس سے پہلے بھی صلح کی بات چل رہی ہے، اور یہاں تک کہ صلح کی تقریباً تمام شرائط طے ہو چکی اور یہ معلوم ہو رہا تھا کہ کل فائنل ہو جائے گا، مکمل صلح ہو جائے گی۔ لیکن جس وقت یہ قاتلین عثمان جو سیدنا علی المرتضیٰ کے لشکر میں موجود تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا حالات کو کہ کل ان کی صلح ہو جانی ہے تو انہوں نے سوچا کہ پھر ہماری خیر کوئی نہیں ہونی۔ انہوں نے آدھی رات کے وقت منصوبہ بندی کر کے آدھے قاتلین عثمان نے سیدہ عائشہ صدیقہ کے لشکر پہ حملہ کر دیا اور آدھے قاتلین عثمان نے سیدنا علی المرتضیٰ کے لشکر پہ حملہ کر دیا۔ اس سے غلط فہمی یہ بن گئی کہ حضرت علی نے خیال کیا کہ حضرت عائشہ نے حملہ کروا دی ہے، حضرت عائشہ نے خیال کیا کہ حضرت علی نے حملہ کروا دی ہے۔ یہ تو حقائق بہت بعد میں کھلے نا، جس وقت ایک اچانک جنگ شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت اتنی فوری تو نہیں پتہ لگتا کہ یہ خباثت کس نے کی ہے، یہ خناسی کس نے کی ہے۔ تو اس وقت یہی پتہ جو ہے خیال ہوا کہ خدا نخواستہ انہوں نے حملہ کروایا ہے، حالانکہ یہ تو خباثت ان قاتلین کی تھی۔ تو یہ حقائق بہت بعد میں پتہ چلے۔ تو جس وقت جنگ شروع ہو جائے فوری طور پر جو ہے، اور خاص طور پر جب صلح کی بات چیت مکمل طے ہو رہی ہو اور اچانک یہ سمجھا جائے کہ فریق مخالف نے حملہ کر دیا ہے، تو جذبات تو زیادہ بھڑکیں گے کہ بھئی جب پوری صلح کی بات ہو رہی ہے، مکمل ساری شرائط طے ہو چکی ہیں، تو اب حملہ کرنے کی کیا تک تھی؟ تو دونوں کو غلط فہمی یہی تھی کہ دوسرے فریق نے حملہ کر دیا ہے۔ تو بہرحال اس طرح جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ صفین کے اندر کئی مہینے تک دونوں لشکر آمنے سامنے رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کئی مہینے تک صلح کی باتیں چلتی رہی ہیں، لیکن قاتلین عثمان صلح کی ہر کوشش کو کسی نہ کسی انداز میں ناکام بنا رہے تھے۔ تو یہ تو ان کی خباستوں کی وجہ سے جنگ ہوئی ہیں، دونوں جنگیں ہوئی ہیں، لیکن ان جنگوں کے باوجود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ یہ کہتے نظر آتے ہیں جنگ جمل کے بعد، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ قتلانا و قتلاہم فی الجنہ، جو ہمارے شہداء ہیں وہ بھی جنتی ہیں، جو ان کے شہداء ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ اور جنگ صفین کے بعد نہج البلاغہ کا یہ بیان ہے، میری کتاب نہیں ہے، نہج البلاغہ کا یہ بیان ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنروں کو خطوط لکھے، ساری ریاست کے گورنروں کو خط لکھ کے اس کے اندر یہ بات کہی
کہ ہماری لڑائی ہو گئی میری اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن ہمارا رب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا دین ایک ہے۔ اور اگلے لفظ بڑے قابل غور ہیں کہ ایمان کے دعوے میں نہ ہم ان سے بڑھ کر ہیں، نہ ایمان کے دعوے میں وہ ہم سے بڑھ کر ہیں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو یہاں تک بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی پختہ مومن ہیں، ہم بھی پختہ مومن ہیں، صرف ایک اختلاف ہو گیا بعض وجوہات کی بنا پر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ جنگ جمل کے بعد کہتی ہیں کہ یہ میرا ماں کا اور علی بیٹے کا آپس کا جھگڑا تھا، یہ تو ماں بیٹے کا اختلاف ہو گیا تھا، ماں بیٹے کا جھگڑا تھا، تمہیں جو ہے وہ اس کے اندر اختلاف کو مزید ہوا دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت ان کو یہ رپورٹ پہنچتی ہے کہ دو بھائی میرے لشکر کے دو بھائی ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین کی ہے، تو حضرت علی ان کو کوڑے لگواتے ہیں۔ تو یہ آپس میں جنگ کے بعد بھی محبتیں ہیں، ایک دوسرے کا احساس ہے، ایک دوسرے سے بعد میں ملاقاتیں کی ہیں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت حضرت امیر معاویہ کے سپرد کی ہے بعد میں، اور پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن کا حضرت حسین کا تعلق وہ ساری زندگی اس کے بعد برقرار رہا، عطیات دیے جاتے رہے، یہ عطیات وصول کرتے رہے۔ تو یہ ساری آپس میں بہرحال وہ محبتیں تھیں، وہ لڑائیاں جو ہو گئی غلط فہمیوں کی بنا پر اور کچھ بدبختوں کی شرارتوں کی بنا پر ہوئی تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے جو فرمایا کہ الف بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان الفت ڈال دی، وہ الفت موجود ہی رہی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ اور مزید احسان یاد کرو کہ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے کے اوپر کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، تم کو اس گڑھے کے کنارے سے بچایا، جہنم سے بچایا۔ تمہارے عقائد غلط تھے، تم شرک میں مبتلا تھے، بت پرستی میں مبتلا تھے، تو قرآن حکیم کے ذریعے تمہارے عقائد کی اصلاح کی، یہ اللہ کا احسان ہوا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اس طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تمہارے اندر ایک گروہ ضرور ایسا رہنا چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلاتا رہے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو نیکی کا حکم کرے، وَيَنْحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور جو کوئی برائی سے روکیں۔ جس وقت برائی سے روکا جائے گا نا تو پھر جس کو روکا جا رہا ہے کئی دفعہ اس کے جذبات مشتعل ہوں گے اور وہ مقابل نکلے گا، جب مقابل نکلے گا تو کئی دفعہ لڑائی تک بھی نوبت پہنچ جائے گی، تو جہاد کرنا لازم ہو جائے گا۔ تو یہاں پر جہاد کا میں نے کہا تھا شروع میں کہ اشارہ جو ہے ان آیات میں دے دیا گیا، جہاد کے مضمون کی ابتدا تمہید کے ساتھ، اس اشارے کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کے مضمون کی ابتدا ہو گئی۔ ساری امت کے ہر فرد کے اوپر دعوت جو ہے وہ لازم نہیں ہے۔ جس کو دعوت کا پتہ ہی کوئی نہیں، بالکل ان پڑھ جاہل ہے، دین کا اس کو پتہ ہی نہیں، اس کے لیے اتنی ضرور لازم ہے کہ اپنا عمل اس طرح کا دین کے مطابق بنائے، اپنا کردار دین کے مطابق بنائے کہ جس سے لوگ متاثر ہوں۔ یہ والی دعوت تو ہر بندے پر لازم ہے کہ اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھال کے اپنی اصلاح اتنی کرے کہ جس سے لوگ متاثر ہوں۔ یہ والا دعوت کا حصہ یہ ہر بندے پر، ہر امتی پر لازم ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، اے نبی آپ کہیے کہ یہ میرا راستہ ہے، کہ ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ بصیرتن، پورے دلائل کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے پیروکار بھی۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر پیروکار کے لیے دعوت لازم ہے۔ تو وہ اس حد تک ہے کہ اپنی اصلاح تو کم از کم کرے، دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے تو صحیح، یہ ہر ایک کے اوپر لازم ہے۔ لیکن جو باقاعدہ دعوت کا کام سر انجام دینا ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت جماعت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے ایک گروہ ضرور ایسا ہونا چاہیے کہ جو خیر کی طرف بلائے۔
نیکیوں کا حکم دے، برائیوں سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔